السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ خیر وفیت سے ہوں گے. آج کی ہماری جو نشست ہے اور بات چیت ہے میرے بڑے ہی محترم میرے استاد میرے ٹیچر میرے گرو ڈاکٹر معدد رانا صاحب کے ساتھ ہے. اور ڈاکٹر صاحب سے میری ایک بڑی عقیدت ہے کئی حوالوں سے. میں سر ابھی میں ایک گفتگو ہماری جو آف کیمرہ گفتگو تھی اس میں سے ایک نقطہ اٹھا کے نا جی پھر آپ کے ساتھ جب بھی کوئی نشست ہوتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ گفتگو ایک ریفرنس رہے, ہمیشہ ایک آرکائیو میں کہیں پڑی رہے اور دنیا بڑی مستفید ہوتی ہے. اس وقت پاکستان میں سر بڑا چیلنج ہے, بڑی سٹریس ہے سر, ڈپریشن ہے سر, اور بڑے دکھ کے ساتھ یہ میں بتا رہا ہوں سر جو میری انفارمیشن ہے سر پچھلے سال سیکیٹری کی میڈیسن جو کھائی گئی ہیں وہ 10 ارب روپے کی ہیں سر. اس میں سے ایک میڈیسن ایسی میں نام نہیں لے رہا سر, 2.25 ارب کی سر وہ بک گئی سر. اور جو ہماری فارمیسیز ہیں سر بغیر نسخے کے بھی جا کے لوگ ظلم ہے دوائیاں لے لیتے ہیں سر. کوئی نیند کی لے لیتا ہے سر, کوئی موڈ اسٹیبلائزر لے لیتا ہے, کوئی تھاٹ بلاکر لے لیتا ہے سر. میرا سر سوال آپ سے ایز اے معالج ہے سر, آپ کی آبزرویشن کیا ہے کس طرح کے لوگ یا وہ کون سی ایکٹیویٹیز ہیں جو اگر پرفارم کی جائیں علاج کے ساتھ سر, وہ علاج سر سائیکیٹرسٹ کا, وہ علاج سائیکالوجسٹ کا یا کسی کاؤنسلر کا یا کہہ لیجیے کسی بابے کا ہے جو کہتا ہے یار وینٹ آؤٹ کر لا تو میرے کو لا کے اپنا دکھ سکھ پھول اللہ خیر کر سی, تو کس طرح کے لوگ جلدی صحت یاب ہوتے ہیں اور دوبارہ فنکشننگ ہو جاتے ہیں؟ دیکھیے بڑا خوبصورت سوال ہے اور اس کے اوپر جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اس کی بہت زیادہ سائنٹیفک بیسز ہیں اور ایویڈنس ہے. یہ میرا ذاتی خیال نہیں ہے جو میں اظہار کر رہا ہوں. اس سے پہلی تو وہ لوگ ہیں جو اپنے اس مشکل کو ایک ٹرانزیشن کے طور پر لیتے ہیں. اچھا سر, یعنی ان کو یہ اندازہ رہتا ہے اس مشکل کے دوران کہ اس مشکل کے بعد آسانی ہے یا اس کے ساتھ ساتھ آسانی کھلتی جائے گی, والعسر یسرا. ٹھیک سر. یہ والے جو لوگ ہیں انہوں نے شاید قرآن کی آیت نہیں پڑھی ہوتی, صحیح سر, لیکن ان کے اندر تربیت میں یا ان کے بلیف سسٹم میں یہ بات جڑی ہوتی ہے کہ وہ ہر مشکل کو ہر بیماری کو اللہ کا عذاب نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے سر. اللہ کا امتحان بھی نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے سر. وہ زندگی کا حصہ سمجھتے ہیں مشکلات کو, بیماریوں کو, کہ یہ مشکلات اور بیماریاں نبیوں پیغمبروں پر ائمہ معصومین پر آئی ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ مجھ ناچیز پر نہ آئیں. صحیح سر. ٹھیک ہے, تو میری فطرت میں مشکلات سے گزرنا اور بیماریوں میں سے گزرنا ہے. جو لوگ اس بلیف کے لوگ ہیں نا وہ اس میں سے جلدی نکل آتے ہیں, خاص طور پہ نفسیاتی مسائل. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں دوز پیپل ہو لیو ان لائف آف گریٹیچیوڈ. اچھا سر. یعنی جن کے اندر ایک شکر کی کیفیت ودیت ہوئی ہوئی ہوتی ہے. کہیں ان کو سکھا دیا ہوتا ہے ماں نے اور باپ نے مل کے کہ شکر کرتے رہو, شکر کرتے رہو, شکر کرتے رہو. ٹھیک, کیا بات ہے سر. اچھا, میرے والد صاحب کا پچھلے دنوں فریکچر ہو گیا. ٹھیک, فریکچر میں لیٹے ہوئے ہیں ہسپتال کے اندر, کنفیوز بھی ہیں. ٹھیک ہے, سرجری ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں گیا, میں نے کہا کیا حال ہے, کہتے شکر ہے اللہ کا. اللہ اکبر. صحیح جی. میں آسمان کی طرف دیکھا کہ یار فریکچر ہوا ہے. میں نے کہا یہ کس چیز کا شکر ادا کیا؟ کہنے ہیں سانس آ رہے ہیں اور میرا بیٹا میرے پاس کھڑا ہے. شکر نہ کروں تو ہی از ناٹ کنسرنڈ اباؤٹ دا فریکچر, ہی از کنسرنڈ اباؤٹ کہ ان کا بیٹا ان کے پاس کھڑا ہے گناہ گار. ٹھیک ہے, اور وہ میں سانس لے رہا ہوں اور تم میرے پاس کھڑے ہو, درد بھی نہیں ہو رہا آپریشن کا, اس کا شکر نہ ادا کروں. یہ جو لوگ ہیں, اچھا عام لوگوں کا فریکچر اس عمر میں ماشاءاللہ وہ 90 سال سے زیادہ کی الحمدللہ, میری بھی عمر لگ جائے, وہ ہیں. اور انہوں نے وہ شکر کی کیفیت کا میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ عام طور پر شوگر انہیں ہے, ہارٹ کے مریض وہ ہیں, بلڈ پریشر ہے, مطلب کینسر انہوں نے سروائیو کیا ہوا ہے. یہ ساری بیماریوں کے باوجود عام طور پر 3 سے 6 مہینے لگتے ہیں ہیلنگ کو. ٹھیک سر. شاہ صاحب 2.5 مہینے میں میرے والد صاحب اٹھ کے کھڑے ہو گئے ہیں ماشاءاللہ, اور واکر کے اوپر واک کر رہے ہیں. شکر اس طرح سے ادا کرتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں. بات بات پہ شکر, بات بات پہ شکر. تو یہ ذاتی سی مثال تھی, میں معذرت خواہ ہوں اگر نہیں بڑی سر. لیکن میں ایک پوائنٹ صرف آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک اے پوائنٹ کہ نفسیاتی امراض یا جسمانی امراض میں وہ لوگ جلدی نکلیں گے جو پہلو ڈھونڈتے رہتے ہیں دن میں شکر ادا کرنے کا. تیسرے وہ لوگ who are socially connected. واہ, ٹھیک, یعنی کہ جن کے رشتے قائم ہیں, ان کے ارد گرد رشتوں کا ایک حصار قائم ہے. ان کا ہاتھ پکڑنے کے لیے ہمیشہ ایک ہاتھ موجود ہے. جن کے ہاتھ
خالی کبھی نہیں گئے. صحیح سر. جب بھی انہوں نے ہاتھ بڑھایا تو کسی نے تھاما ضرور ہے. ٹھیک سر. ٹھیک ہے. ٹھیک سر. اور پھر ان لوگوں کا تو جواب ہی نہیں جن کے ہاتھ کو چوم بھی لیا گیا ہو یا آنکھوں کے ساتھ بھی لگا لیا گیا ہو. تو کوشش یہ کرنی ہے ان لوگوں نے, اگر ہم سب نے گزرنا ہے کسی نہ کسی بیماری میں سے, تو ایسے رشتے بنائیں, ٹھیک ہے, یہ آپ کے کام آئیں گے اس کیفیت میں سے نکلنے کے لیے جس میں لوگ آپ کا ہاتھ تھام لیں. یہ تبھی ممکن ہوگا کہ آپ نے کسی کا ہاتھ تھاما ہو. واہ واہ واہ, کیا ٹریڈ ہے نا. کیا بات ہے, کیا بات. ٹھیک ہے, اگر آپ ہاتھ تھامتے رہے نا تو کسی نہ کسی دن آپ کا ہاتھ کوئی نہ کوئی تھامے گا. یہ ایک سیکوینس ہے جو چل رہا ہے. ہاتھ تھامتے رہیں, جب مشکل آئے گی, کوئی سائیکیاٹرک ہو یا فزیکل بیماری ہو, آپ کا کوئی ہاتھ تھامنے والا موجود ہوگا, رب بھیج دے گا کہیں نہ کہیں سے ہاتھ. اچھا, پھر ذرا اب اگلے سطح ہے, ٹھیک ہے, وہ یہ ہے کہ ہاتھ تھامنا ایک سوشل بانڈ ہے. اس بانڈ کو اسٹرانگ کیسے کرنا ہے؟ اب ہے ایک تو ہے نمبر آف سوشل ریلیشن شپس, جس کے اوپر ہے کہ جو منیمم نمبر آف سوشل ریلیشن شپس دیٹ ایوری ہیومن بینگ ریکوائرز از 19. 19. ہاں, یہ قرآن کا نمبر ہے. اچھا سر. 19 آپ کو پتا نا قرآن کا. ٹھیک سر. ٹھیک سر. ٹھیک سر. تو کمال ہی اوور لیپ ہے. واہ. ٹھیک ہے, 19 رشتے اگر آپ کے ایسے ہیں جن کو آپ گن سکتے ہیں, آج بیٹھیں اور لکھیں. واہ واہ واہ. کہ کیا 19 رشتے ایسے ہیں کہ میں انہیں آواز دوں تو وہ لبیک کہیں گے؟ کیا کہنے سر. تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. واہ, یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے. واہ, کیا کہنے سر. 19 لوگ جن کو آپ آواز دیں اور آپ کو بتاؤ میں ان کو آواز دوں گا تو جواب دیں گے. ہاں, تو آپ جلدی ریکور کریں گے. سائنٹیفک. اچھا, اب اگلی جو چیز ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کہ آواز تو دی, لیکن وہ ریلیشن شپس جن میں شدت ہے. اچھا سر. اب ہے ڈیپتھ آف ریلیشن. ٹھیک ہے سر. ڈیپتھ آپ کیسے میجر کرتے ہیں رشتوں کی؟ ایسا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں ایک ایسے رشتے میں, جس رشتے کی میں بات کر رہا ہوں, مجھے آپ سے بات کرنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی. ہاں, کیا کہنے سر. وہ رشتہ جس کے ساتھ آپ خاموشی شیئر کرتے ہیں. کیا کہنے. نہیں تو آپ پاس بیٹھے ہیں دونوں اور کوئی بھی بات نہیں کر رہے. ہاں, لیکن بیٹھے ہیں. کیا بات ہے. اور اس کو انجوائے کر رہے ہیں اس خاموشی کو. میری اور آپ کے درمیان کی گفتگو ہے ہی نہیں, کوئی بات ہی نہیں ہو رہی, اور ہم بیٹھے ہیں اور بس ساتھ ہیں اور دیکھ رہے ہیں کبھی ڈھلتے سورج کو, کبھی چڑھتے سورج کو, کبھی برستی بارش کو. بس دیکھتے جا رہے ہیں حسن کو. اس کو بھی پتہ ہے اس کو حسین لگ رہا ہے. واہ. اور آخری جو سطح ہے رشتوں کی خوبصورتی کی, وہ یہ ہے کہ آپ کو اس شخص تک دکھ کو پہنچانا نہ پڑے اور اسے پہنچ جائے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, کیا ویسے ٹیلی کنوسس اور کیا ٹیلی کمیونیکیشن ہے کہ آپ کی پین ہے اور اس کو پہنچ گئی ہے. پہنچ گئی اس کو آپ کے کہے بغیر. یہ وہ منزل ہے جو الٹیمیٹ رشتہ جو رب کے ساتھ انسان کا بنتا ہے. وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ میرا دکھ میرے رب تک پہنچ گیا ہے, حالانکہ اس نے کبھی مڑ کے جواب نہیں دیا آپ کو. اللہ. اس نے کبھی اکنالجمنٹ کا لیٹر نہیں بھیجا, لیکن یقین ہے. لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے کہ پہنچ گئی ہے. ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. تو رشتوں میں بھی یہ ربوبیت کی کیفیت آتی ہے جہاں آپ کو کہے بغیر دوسرے کا دکھ پتہ چل جائے. تو یہ اگر 3 سطحیں ہیں ریلیشن شپ کی تو یہ آپ کو بچا کے رکھیں گی. آخری اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس بات کا احساس کرنا. اب میں اپنے شعبے کی مثال دوں گا جہاں سے آپ نے سوال کیا کہ سائیکیاٹرک پرابلم والے لوگوں کو اس بات کا احساس آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا ہے کہ وہ بیمار ہیں. کیونکہ جس آرگن سے آپ یہ طے کرتے ہیں کہ کڈنی بیمار ہے, لیور بیمار ہے, ہارٹ بیمار ہے, وہ تو برین ہے. اگر جب برین بیمار ہو گیا تو ہارٹ تو نہیں بتا سکتا اس کو, کڈنی بھی نہیں بتا سکتی. اس کو کون بتائے؟ بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے, تو برین جب بیمار ہو جائے گا تو اس کو یہ پیارے بتائیں گے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے. اب بتانے کا طریقہ ہے, بتانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے کہیں گے ڈاکٹر صاحب تسی پاگلوں کا علاج کرتے آپ ہی پاگل ہو گئے, ہوں کسی سائیکیٹرسٹ نو کھاؤ, میں مائنڈ کر جاؤں گا, میں آپ سے دوبارہ نہیں ملوں. ٹھیک سر. ساری محبتوں کا یار کمال ہے یار, مطلب شاہ صاحب نے پاگل کہہ دیتا ہے یار, میں خود سے میں مائنڈ کر جاؤں. کیونکہ حالانکہ آپ پیار میں کہہ رہے ہیں, آپ کو پتا ہے ڈاکٹر صاحب بیمار ہو گئے ہیں, ان کو سائیکیٹرسٹ کو دکھانے کی ضرورت ہے, میں سائیکیٹرسٹ ہوں. اتنا سٹگما ہے اس بات کا کہ میں مائنڈ کر جاؤں, کیونکہ وہ آرگن بیمار ہے جس نے اس کو اپریشیٹ کرنا تھا اس جیسچر کو. تو اس کا طریقہ ہے, آپ نے یہ کہنا ہے کہ ڈاکٹر صاحب
ਬੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਕਿਲੇ ਚੱਲੀਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ठीक। मैं अपनी ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ समझा पा रहे। बड़ा खूबसूरत, आपने अपने ऊपर ले लिया है ना। आओ मिलकर चलें किसी के पास, ये तय करने के लिए कि ये मसला क्या हो गया है। ये है असल साइकियाट्रिक रेफरल। हम क्या करते हैं, बीवी को तू पागल हो गई है, तू साइकियाट्रिस्ट को दिखा। बीवी मियाँ को कह रही है आप बिल्कुल पागल हो गए हैं, आप किसी साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। वो कहता है तेरी तो फैमिली में साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, तो मुझे कह रही है। बस सारा दिन ये एक गाली के तौर पर इस्तेमाल होता है। मेंटल इलनेस एक गाली है। ठीक सर, ठीक सर। यार अगर आपको कोई आदमी ये कहे कि आप अपने हार्ट का इलाज करें तो आप कितने खुश होंगे कि कितना प्यारा है। आप देखते हैं मेरे इस कारोबार की का जो दुख है वो आप देखते हैं। बिल्कुल ये गाली है यार, किसी को ये कहना ये आपको साइकियाट्रिक प्रॉब्लम है, लेकिन है। ठीक सर। ये कहने का तरीका ये है कि आओ चलें, और हमें समझ नहीं आ रही बेटा, हम आपसे आपका 16 साल का 18 साल का बेटा है, आपको पता है कि ये कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पर, और इसके डिप्रेशन में है, खुदकशी की बातें कर रहा है, ये नशा करने लगा है, ये स्टडीज़ में से ऑफ हो गया है। तो उसको ये नहीं कहना कि बेटा तुम बीमार हो गए हो, तैयार हो जाओ, हम आपको साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जा रहे हैं। ये ना कहें उसको, कहें बेटा मैं समझ ही नहीं आ रही कैसे डील करना है आपके साथ। हमारी हर बात हमें लगता है ऐसी है कि आपको उससे दुख हो रहा है बेटा, सही जी, आप तंग हो रहे हो हमारे से, सही जी। तो हमें हमारे साथ चलो ताकि हमें कोई गाइड कर दे, हमें गाइड कर दे, ठीक है जी, कि आपको कैसे लुत्फ में वापस लेकर आएं, प्यार में वापस लेकर आएं, इस रिश्ते को दोबारा जोड़ें जो हमें लगता है टूटता जा रहा है, कमज़ोर होता जा रहा है। तो मेरे अपने साथ जब उसको रख के लेकर चलेंगे आप, सही जी, तो उस शख्स की एक तरह से प्रोटेक्शन हो जाएगी। क्या बात है। और उसका जहन जो है ना वो हील करना शुरू हो जाएगा, सिर्फ इस बात से कि इस शख्स ने अंदर तो पता ही है ना कि क्या मसला है। सही जी, ठीक है, सही जी। तो ये तरीका है, मैं समझता हूँ। सही।